جو آتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن جب دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابھی آپ داخل اسلام نہیں ہوئے، ایک راہب ہے، عیسائی ہے، اس کی خدمت میں آپ ہیں اور اس سے علم سیکھ رہے ہیں، اور وہ راہب جو تھا وہ بھی ایمان والا تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایمان والا تھا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں ان کا زمانہ نہ پا پاؤں، لیکن میں تمہیں پہچان بتاتا ہوں کہ ایک جنگل ہوگا، وہاں کھجور کے درخت لگے ہوں گے، اور وہ نبی پیدا ہوگا مکے میں اور ہجرت کر کے وہاں آ جائے گا۔ اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں، وہ اس زمانے کا یثرب تھا۔ تو اے سلمان فارسی، جب تک تو میرے پاس ہے، میری خدمت گزاری کر رہا ہے، کر لے، لیکن اگر تجھے معلوم چل جائے کہ کل وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گیا ہے تو تو بھی وہاں پہنچ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو کہا کہ میں آپ سے علم سیکھتا ہوں، میں آپ سے تعلیم حاصل کرتا ہوں، تو آپ ہی کو میں سب سے بڑا مانتا ہوں، آپ ہی میرے استاد ہیں، آپ ہی کا ادب میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نہیں، وہ مجھ سے بھی بڑی بڑی۔ سبحان اللہ۔ اس نے بھی کہا کہ وہ آنے والے ہیں، جب تک وہ زندہ رہا آپ اس کی خدمت میں رہے، جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے چل کر مدینے میں آ کر وہیں پر قیام، وہیں پر مقیم ہو گئے، وہیں رہنے لگے، اور آپ نے ایک سودا کر کے یہاں جا کر کے کہا اگر کوئی کام ہو تو مجھے نوکری پر رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو کچھ کام نہیں، ہمارے ایک باغیچہ ہے، کھجوروں کا باغیچہ ہے، وہاں پر آپ جائیے اور وہاں کھجوریں اکٹھا کر کے ٹوکری میں ڈھیر لگاتے جائیے، جب شام کو اکٹھا ہو جائے تو انہیں لا کر ہمارے گھر میں رکھ دیجیے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے سالوں گزار دیے، اور کیوں گئے تھے مدینہ؟ جس طریقے سے وہ غارے ہیرا کے اندر اس نے سانپ نے انتظار کیا تھا کہ میرا نبی آئے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ انتظار کر رہا تھا کہ وہ نبی آئے گا، وہ نورانی صورت والا آئے گا جس کا دیدار میں کروں گا، اور جب دیدار کا وقت آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ اندر تڑپنے لگا، اسے جب کہیں سے جگہ نہ ملی کیونکہ وہ بے چین تھا نبی کا دیدار کرنے کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کاٹ لیا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے دیدار کے لیے چرندوں نے انتظار کیا، پرندوں نے انتظار کیا، شجر و حجر نے انتظار کیا، آسمان نے انتظار کیا، زمین نے انتظار کیا، چاند نے انتظار کیا، سورج نے انتظار کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں انتظار کر رہے ہیں۔ آخر وہ گھڑیاں نزدیک آ گئی، وہ دن قریب آ گئے، اور ایک شور اٹھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ایک شور اٹھا، فضا میں ایک آواز گونجی، اور وہ مدینے کی بچیاں تھیں جو مصطفیٰ کی آمد پر ترانے گنگنا رہی تھی۔ میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہا تھا، تب ان بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی مصطفیٰ خیر الورا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ تو یہ فضاؤں میں جب ترانے گنگنانے لگی بچیاں، تو حضرت سلمان فارسی پیڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، کھجور توڑ رہے تھے، اچانک شور سنا۔ جب آواز سنی پیڑ سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد بھاگنے لگے۔ جب وہاں سے جانے لگے تو مالک نے کہا کہ اے سلمان کہاں جا رہے ہو؟ اتنی بے چینی کیوں ہے، اتنی بے تابی کیوں ہے؟ میرا کام ادھورا پڑا ہے، اس کام کو پورا کر دو۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جانا، لیکن پہلے کام پورا کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے پیروں کو پکڑ کر کے کہا صاحب میں زیادہ نہیں چاہتا، میں آپ کا کام پورا کروں گا، میں آپ کی نوکری پر ہوں، آپ کے یہاں کا نوکر ہوں، میں نوکری کروں گا، لیکن میں جس کی خاطر یہاں پر نوکری کر رہا تھا، میں نے جس کے خاطر اتنے دن
گزار دیے, میں نے جس کے خاطر اتنا وقت گزارا ہے, آج اس کی آمد ہو چکی ہے. آج وہ مدینے میں تشریف لا رہے ہیں, آج وہ یہاں پر آ رہے ہیں. میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ آواز آ رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. حضرت سلمان فارسی نے اجازت لی, اور اجازت لے کر کے جب باہر نکلے, جب باہر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, مدینے کے حدود سے باہر سارے لوگ آ چکے ہیں, بستی کے باہر سارے لوگ آ چکے ہیں, اور دور سے دو لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, دو لوگ نظر آ رہے ہیں, دو حضرات نظر آ رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, سبحان اللہ, ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, اس جھنڈے کے سائے میں دوسرا چلا آ رہا ہے. آخر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا معاملہ کیا ہے. جب وہ قریب آئے تو کیا دیکھا کہ ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, جو ان کے پاس لاٹھی تھی, اپنے امام شریف کو اس لاٹھی میں باندھ رکھا ہے, اور اس لاٹھی کو بلند کر دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس لیے بلند کیا تاکہ مدینے کے لوگ دیکھ لیں کہ میرا نبی مدینے میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پرچم لگانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا رہبر آ چکا ہے, ہمارا رہنما آ چکا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پرچم بنایا, اور مصطفیٰ ساتھ میں جا رہے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ میں مدینے میں تشریف لے جا رہے ہیں. محترم حضرات, آج جو لوگ جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ 12ویں آتی ہے, لوگ گلیوں میں جھنڈے لگانے لگتے ہیں, اپنے گھروں میں پرچم لگانے لگتے ہیں, تو سنو, یہ جھنڈے حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کے کہنے پر جنت سے لیے, اور لینے کے بعد اللہ نے کہا اے جبرائیل 3 جھنڈے لے لو, اور تینوں جھنڈے لے جا کر کے پہلا جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلا جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا دینا, دوسرا جھنڈا مشرق میں اور ایک مغرب میں لگا دینا, ایک پورب میں لگا دینا, ایک پچھم میں لگا دینا. اے مولا, یہ پورب اور پچھم میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سنو حضرات محترم, میں آپ کو بتاؤں, ہر پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے, ہر دیش کا جھنڈا ہوتا ہے. جس کی پارٹی جہاں تک پہنچ جاتی ہے وہاں تک جھنڈا پہنچ جاتا ہے, جہاں تک دیش کی سرحد ہوتی ہے وہاں تک جھنڈا. ہندوستان کا جھنڈا کون سا ہے؟ 3 رنگوں والا. ہندوستان کا جھنڈا کون سا ہے؟ ترنگا. جب وہ گورے پوروا سے لے کر کوئی چلا, چلتے باندہ پہنچ گیا, باندہ سے چلتے وہ کانپور پہنچا, کانپور پہنچنے کے بعد لکھنؤ پہنچا, لکھنؤ پہنچنے کے بعد دلی پہنچا, دلی کے آگے چلتے جیسے ہی اس نے انٹری چاہی کہ میں لاہور میں جا کر ترنگا لگا دوں, اس کو کہا نو انٹری, یہاں جھنڈا ترنگا نہیں, یہاں ترنگا نہیں لگ سکتا. تم اپنے ترنگے کو ہندوستان میں پھیلا سکتے ہو, تم اپنے ترنگے کو ہندوستان کی حد میں لگا سکتے ہو, ہمارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں. اب وہاں سے ایک جھنڈا چلا جس کے اوپر چاند بنا ہوا ہے, جس کے اندر ستارہ بنا ہوا ہے, اسلامی طرح کا جھنڈا ہے. وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ پرچم اسلام ہے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. چلتے وہ جھنڈا چلا, اور جب افغانستان کی سرحد پر پہنچا, افغانستان والوں نے کہہ دیا یہاں تمہارا جھنڈا کام نہیں کرے گا, اسے واپس لے جاؤ, اسے اپنے پاکستان میں لہرانا, اس کے آگے تمہارا جھنڈا نہیں جا سکتا. اب وہاں افغانستان والوں کا جھنڈا ہے, افغانستان والوں کا جھنڈا چلا, اور چلنے کے بعد چلتے آگے ایران ہے. ایران والوں نے کہا یہاں آپ کا جھنڈا نہیں چلے گا, آپ اپنا جھنڈا واپس لے جائیے. لہذا ایران والوں نے افغانستان کا جھنڈا واپس کر دیا. اب ایران کا جھنڈا چلا, چلنے کے بعد عراق پہنچا, عراق پہنچنے کے بعد عراق والوں نے کہا یہاں تمہارا جھنڈا نہیں چلے گا. پتا کیا چلا, جس کی حکومت جہاں تک ہے وہاں تک اس کا جھنڈا جا سکتا ہے, وہاں تک اس کا جھنڈا لگایا جا سکتا ہے بلا تشبیہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور فرما دیا اے محبوب دنیا کے اس کونے سے لگا کر اس کونے تک تیری حکومت ہے. اے جبرائیل جھنڈے لگا اور بتا دے اس دنیا میں مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 12ویں شریف میں جو جھنڈا ہمارے یہاں ہے وہی جھنڈا لکھنؤ میں ہے, وہی کانپور میں ہے, وہی یہاں ہے, وہی وہاں ہے. پورے ہندوستان میں ہرا جھنڈا نظر آ رہا ہے. پاکستان چلے جاؤ وہاں عید میلاد النبی میں ہرا جھنڈا نظر آئے گا. افغانستان چلے جاؤ وہاں بھی ہرا جھنڈا نظر آئے گا. کابل چلے جاؤ, کندھار چلے جاؤ, آپ کو ہر جگہ ہرا جھنڈا نظر آئے گا. اب کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا کہ یہ جھنڈا ہندوستان میں تھا, ہمارے پاکستان میں کیوں آیا, پاکستان سے جھنڈا ہمارے افغانستان میں کیوں آیا, کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا. جیسے ہی 12
12 रबी उन-नूर का सब आती है और 12 रबी उन-नूर शरीफ के दिन की जैसे ही सुबह नमूदार होती है, हर हाथ में परचम, हर हाथ में परचम, इंडिया वालों के हाथ में परचम, पाकिस्तान वालों के हाथ में परचम, फ्रांस वालों के हाथ में परचम और सऊदी अरबिया में परचम। आप जहां जहां जाएंगे, इस्लामी ममालिक जहां जहां है, हर जगह हाथों में परचम। जहां मुसलमान रहते हैं वहां ईद मिलाद नबी मनाई जा रही है, हर किसी के हाथ में परचम। अब किसी को एतराज नहीं हो रहा है, अब कोई मना नहीं कर रहा है कि ये झंडा यहां नहीं चल सकता। ये क्या पता चला? पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को सिर्फ ऐसे ही हुकूमत नहीं दी, बल्कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी तब तक मुस्तफा के नाम के झंडे घर घर में लगते रहेंगे, गलियों को सजाया जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक मुस्तफा का मीलाद मनाया जाएगा, वो परचम को सजाया जाएगा, गलियों को सजाया जाएगा, झंडा भी उठाया जाएगा, मीलाद मनाया जाएगा। मुस्तफा की आमद से, मुस्तफा का मीलाद मनाने से बस्ती में रहमतें आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस महफिल में, जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाए, उस बस्ती पर साल भर रहमतें बरसती रहती हैं। क्या फरमाया? साल भर रहमतें बरसती रहती हैं। तो बड़े खुशनसीब हैं ये गोरे परवा के लोग जिन्होंने मुस्तफा की मीलाद की इस महफिल को सजाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपके रिज़्क में बरकतें अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और जैसे ही इस साल मीलाद सजाया है, आने वाले साल भी सजाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक आप रहें आप सजाएं, और जब आप चले जाएं तो अपनी औलादों को ये विरासत में देकर के जाना। जमीन देकर सब जाते हैं, दौलत देकर सब जाते हैं, जायदाद देकर सब जाते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को मीलादुन नबी से मोहब्बत दे करके जाना। ईद मीलादुन नबी के सदक़े में हमें तमाम कायनात की रानाइयां मिली हैं। हमें चांद मिला मीलाद के सदक़े, हमें सूरज मिला मीलाद के सदक़े। क्योंकि अगर मुस्तफा ना हो तो ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। और किताबुम मुबीन अल्लाह की तरफ से। और कुरान की दूसरी आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। आज इन्हीं दोनों आयतों को लेकर मुसलमानों के अंदर टकराव पैदा हो गया। कुछ लोग नबी को नूर मानते हैं, कुछ लोग नबी को बशर मानते हैं। ये कहते हैं हम भी कुरान से मानते हैं, वो कहते हैं हम भी कुरान से मानते हैं। नूर अल्लाह ने कुरान की आयत से साबित किया। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने भेजा नूर। अल्लाह खुद फरमा रहा है, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। और कुरान की दूसरी आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अब देखना ये है, ये जो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर वाली आयत है, इसमें रब खुद इरशाद फरमा रहा है। जो बात नुक्ते की है वो यहां पर है कि इसमें रब खुद इरशाद फरमा रहा है कि तहकीक के अल्लाह की तरफ से आ गया नूर। और वहां अल्लाह क्या कह रहा, कुल ऐ महबूब मैं नहीं कहूंगा, तुम कहो। जरा मचल करके, अगर समझ में आ रही हो तो मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। कुल ऐ महबूब तुम कहो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कहो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह बात आए नूरानियत की तू खुद कहे, और जब बात आए बशरियत की तो मुस्तफा से कहलवाए। जब बात आए नूरानियत की तो कुदरत खुदाबंदी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम खुदा में इरशाद फरमा दिया कि जब बात होगी नूर की तो मैं कहूंगा, और जब बात आए बशरियत की तो मैं नहीं कहूंगा। अल्लाह क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि अल्लाह जानता है उनके मकाम को, अल्लाह जानता है उनके मर्तबे को। ऐ मेरे परवरदिगार तू क्यों नहीं कहता?
کہ اے محمد میں نے تمہیں بشر بنا کر کے بھیجا، جیسے سارے انسان ویسے تم بھی انسان، جیسے ہی سب آدمی ویسے ہی تم آدمی۔ تو اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا تو یاسین کہوں گا، میں کہوں گا تو طٰہٰ کہوں گا، میں کہوں گا تو قد جاءکم من اللہ نور کہوں گا، میں کہوں گا تو قد جاءکم برہان من ربکم کہوں گا، میں کہوں گا تو میں اپنے محبوب کو جب کہوں گا تو والضحیٰ کہوں گا، میں کہوں گا تو ورفعنا لک ذکرک کہوں گا، میں کہوں گا تو ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ کہوں گا، میں کہوں گا تو واما بنعمت ربک فحدث کہوں گا۔ اے محبوب تم اپنی زبان سے کہو، کیوں؟ کیونکہ اگر بڑا کہے گا تو یہ سند بن جائے گی اور کوئی اس کو کاٹ نہیں پائے گا۔ میں کہوں گا تو دنیا کو ماننا پڑے گا کہ تم بشر ہو، لیکن جب تم اپنی زبان سے کہو گے تمہارے غلام سمجھ جائیں گے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، پھر بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، تو آپ کے غلام سمجھ جائیں گے کہ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ کوئی غریب اپنے آپ کو غریب کہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کوئی دولت مند کہے کہ میں غریب ہوں، میرا بڑا گھر نہیں بلکہ میرا غریب خانہ ہے، تو یہ اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ کوئی مولانا اپنے آپ کو کہے کہ نہیں میں مولانا نہیں، میں کوئی بڑا مولانا نہیں، تو یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب تم کہہ دو تمہارے غلام سمجھ جائیں گے۔ اے پروردگار عالم اپنے محبوب سے کہلوایا، کہلوانے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب تو نے اپنے محبوب سے کہلوا دیا، لوگ جب بشر کہنے لگے، پھر لوگوں نے اپنی طرح ماننا جب شروع کر دیا، تو اب اس پر اعتراض آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو ہمارے جیسا بشر بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن کی جو آیت نازل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی پیشانی پر نور بنا کر جگمگایا، حضرت آدم کی پیشانی پر مصطفیٰ کا نور بنا کر کے اللہ نے جگمگایا، کیوں؟ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ آدم کے بعد حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور آیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ حضرت عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ حضرت آمنہ کے شکم میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ جیسے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے اسی طریقے سے مصطفیٰ کی بھی پیدائش ہو رہی ہے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ مصطفیٰ نے بچپنا گزارا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپنے سے بڑے ہوئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بڑے ہو کر جوان ہوئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، طائف کے بازاروں میں پہنچایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکے کی گلیوں میں اعلان نبوت کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، جنگل میں بکریاں چرائیں تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حضرت حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بھوکا رہ کر کے گزارا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رات بھر مصلے پر کھڑے ہو کر عبادتیں کی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اپنی امت کے لیے روتے رہے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو اتنی فضیلتوں کا حامل بنایا اور پھر نے انما انا بشر مثلکم کہلایا، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ملا؟ میں نے صرف کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اور جب بات آئی مقام کی، جب بات آئی مرتبے کی، مصطفیٰ کا مقام دکھانا، جب اللہ کو مقصود ہوا کہ میں بتا دوں دنیا والوں کو، اے دنیا والوں دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ اے میرے محبوب اب تو دنیا میں مت رہے، اب تجھے دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب میں تجھے بلا رہا ہوں، اب تجھے دیدار کے لیے بلا رہا ہوں، اب تو دنیا سے نکل کر عرش اعظم پر آ جا، سدرۃ المنتہا کو پار کر لے، سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کے بعد، ساتوں آسمان کو پار کرنے کے بعد، عرش اعظم کو پار کرنے کے بعد رب اپنے جلووں میں بلا رہا ہے، اپنا دیدار کرا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے دنیا میں کس لیے بھیجا؟ رب کہتا ہے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے اللہ تو نے عرش پر کیوں بلایا؟ تو رب کہتا ہے تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور عرش پر اس لیے بلایا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں۔ جب دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا کہ لوگ مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھیں، اور عرش پر بلایا، معراج پر بلایا تو اس لیے بلایا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ بلندیاں۔ کوئی اور دوسرا ہوا ہو تو بتاؤ، کسی نے رب کا دیدار کیا ہو تو بتاؤ۔ مصطفیٰ کے علاوہ کسی نے رب کا دیدار نہیں کیا، کوئی بھی عرش اعظم پر نہیں گیا، کسی کو معراج کا تحفہ نہیں ملا۔ معراج کا تحفہ ملا تو مصطفیٰ کو ملا۔ مصطفیٰ کے غلاموں معراج کی رات ہو یا وہ میرے آقا کے 12 ربیع النور شریف کی رات ہو جس دن میرا نبی دھرتی پر
پیغمبر آیا, جس دن زمین پر جلوہ افروز ہوئے, اسی روز مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. آواز آ رہی تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. کیا آواز آ رہی تھی سجدے میں؟ مصطفیٰ سجدے میں ہے اور ابھی پیدا ہوئے اور سجدہ کیا اور رب کا شکر ادا کیا. سجدہ کر کے رب کا توجہ چاہوں گا, اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا, علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا. جیسے ہی پیدا ہوئے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد رب کا شکر ادا کرنے کے بعد سجدے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں سب رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن وہ آتے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, رب حبلی امتی. پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی بنایا, 40 سال کے بعد نبوت دی. اگر نبی 40 سال کے بعد بنایا تو پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ اپنی امت کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ رب حبلی امتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی وہی کہتا ہے جو دنیا میں نبی بن کر آتا ہے. جو نبی نہیں ہوتا اس کی کوئی امت نہیں ہوتی, اور جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے, یہ کہیں تک صحیح نہیں ہے. اگر 40 سال کے بعد نبی بنے تو پیدا ہوتے ہی امت یاد کیوں آئی؟ جب دنیا میں تشریف لائے تو کہا رب حبلی امتی, اور اللہ رب العزت نے عرش اعظم پر بلایا معراج کی رات میں. وہاں رب نے کہا محبوب مانگو, کیا مانگتے ہو مانگ لو آج جو مانگنا ہو. میرے نبی نے کہا اے اللہ امت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, امت کو یاد کر رہے ہیں, رب کے قرب خاص میں گئے, رب کے جلووں میں گئے. رب نے کہا اے محبوب مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو کیا کہہ رہے ہیں امت؟ اے میرے مولا امت گنہگار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے.